بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ جو ثانی کتاب النکاح عالیہ سال دوم کے لیے، تو ہم یہ اس کو بھی تفسیر تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو جو اہم سوالات ہیں نا ان کو ہم کور کرتے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نکاح کن لفظوں سے منعقد ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے النکاح ہو یا نہ کہ بالاجاب والقبول، نکاح ایجاب اور قبول دو لفظوں سے منعقد ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سوال ہے کہ نکاح میں کتنے ارکان ہیں، نہیں تو بیٹا نکاح کے دو رکن ہوتے ہیں، ایک ایجاب و قبول ہوتا ہے اور ایک گواہی ہوتی ہے۔ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے۔ تو دو ارکان میں سے پہلا رکن ہے ایجاب و قبول۔ اب ایجاب و قبول کہتے ہیں یعبر بہما عن الماضی، کہ ان دونوں کو فعل ماضی کے صیغے سے تعبیر کریں گے۔ فعل ماضی کا صیغہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ماضی کا صیغہ مرد کہتا ہے میں نے نکاح کیا، عورت کہتی ہے میں نے قبول کیا۔ تو مرد کا یہ کہنا ہے میں نے نکاح کیا، عورت یہ کہ میں نے قبول کیا، تو یہ دونوں فعل ماضی کے صیغے۔ یہ نہیں کہتے کہ میں نکاح کروں گا یا نکاح کرتا ہوں، بلکہ یہ بولیں گے کہ میں نے نکاح کیا۔ اور یہ ایجاب کہتے ہیں جو پہلے بات کرے وہ ایجاب ہے، جو آگے سے جواب دے وہ قبول ہے۔ تو ایجاب مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ جیسے مرد کو حق ہے نا وہ یہ کہ میں نے نکاح کیا، تو یہ عورت کو حق ہے، عورت بھی یہ کر سکتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اگلی بات سمجھیں۔ یہ اس پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ فعل ماضی ہے اور یہ فعل مضارع، یہ جملہ خبریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ۔ اور جملہ خبریہ کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایک ہوتا ہے جملہ انشائیہ جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ ہو، اور ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے۔ تو یہ اگر فعل ماضی بولیں گے تو فعل ماضی جملہ خبریہ ہے، تو جملہ خبریہ بول کے یہ نکاح کریں گے تو پھر تو یہ نکاح سچا جھوٹا ہوا نا، پتہ نہیں نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے۔ تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں ان الصیغۃ وان کانت للاخبار، اگرچہ یہ ماضی کا صیغہ خبر دینے کے لیے ہے اپنی وضع کے لحاظ سے، فقط جعلت للانشاء شرعا، لیکن اس کو انشاء کے معنی میں لیتے ہیں شرعی طور پر دفع للحاجت، اپنی حاجت کو پورا کرنے کی۔ حاجت کیا ہے کہ نکاح ہونا چاہیے۔ ویانا کہ تو اب پہلی انہوں نے یہ صورت بتائی کہ نکاح ایجاب اور قبول دونوں ماضی کے صیغے ہونے چاہیے۔ اب اگلا ایک مسئلہ ضمنی طور پر یہ بتا رہے ہیں ویانا کہ تو بلفظین یعبر باحدہما عن الماضی وبالآخر عن المستقبل، اور کبھی نکاح منعقد ہوتا ہے دو لفظوں کے ساتھ، ایک ماضی کا اور دوسرا مستقبل کا ہو۔ اس کی مثال کیسی ہوگی؟ مثلا یہ کولا، مثلا مرد کہتا ہے زوجنی، تم مجھ سے شادی کر۔ اب مجھے آپ سے پوچھتا ہوں یہ زوجنی یہ ماضی کا صیغہ ہے یا کوئی اور صیغہ ہے؟ یہ ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں بیٹا یہ ماضی کا تو نہیں ہے نا، نہیں مجھ سے نکاح کر، یہ بھی غلط ہے۔ آپ دیکھیں کس عالیہ دو میں پہنچ گئی ہیں تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے بیٹا کہ امر کا صیغہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ تو مجھ سے شادی کر یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مستقبل کے ساتھ ہے، کہ مستقبل میں تم مجھ سے شادی کر، زوجنی تم مجھ سے شادی کر، فتقول زوجتک، تو عورت آگے سے کہتی ہے میں تم سے شادی کرتی ہوں، میں نے تم سے شادی کی، زوجتک کی میں نے تم سے شادی کی۔ مرد کے مجھ سے شادی کر، عورت کے میں نے تم سے شادی کی، تو عورت ماضی کا صیغہ بول رہی اور مرد نے امر کا صیغہ بول کر مستقبل کا بولا تھا۔ اب یہاں پر یہ ایک سوال ہے اور پھر جواب ہے، وہ یہ ہے کہ امر کے صیغے سے نکاح کیوں منعقد ہوگا؟ زوجنی، جب مرد کسی عورت کو کہے کہ زوجنی تو مجھ سے نکاح کر، تو یہ کیسے ہوگا؟ وہ اس سے نکاح کر نہیں رہا، اس کو حکم دے رہے ہیں کہ تم مجھ سے نکاح کر۔ اب اس کا جواب یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو کہتا ہے نا تو مجھ سے نکاح کر، در حقیقت وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو میری طرف سے میرا وکیل بن کے اپنا مجھ سے نکاح کر۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بات وضاحت کرتا ہوں، بیٹا نکاح کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ تین۔ ایک صورت یہ ہے کہ مرد اور عورت ڈائریکٹ آمنے سامنے بیٹھے، تو مرد کے عورت سے میں تم سے شادی کرتی ہوں،
یا عورت مرد سے کہ میں تم سے شادی کرتی ایجاب و قبول کر لیں. یہ نکاح کا اصل طریقہ یہ ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے بیٹھ کے ایجاب و قبول کریں، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا نہیں ہے. نمبر 2، مرد یا عورت کسی کو اپنا وکیل بنا دیں، کسی کو اپنا وکیل بنا دیں. وکیل بنا، جی میں تمہیں اپنا وکیل بناتا ہوں تو میری شادی کرو. اب وکیل کے اندر مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے مطلقاً وکالت. مثلاً آپ کسی کو کہتے ہو کہ جی آپ میرا نکاح کر دیں، آپ جہاں چاہے میرا نکاح کر دو. اب جب آپ نے اس کو یہ اختیار دے دی نا کہ آپ جہاں چاہے میرا نکاح کر دو، اب بے شک آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو وہ جہاں چاہے آپ کی طرف سے جاب قبول کر دے، آپ کا گھر بیٹھے نکاح ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کسی کو، مثلا میں آپ کو بیٹا کہتا ہوں کہ بیٹا آپ میرا کی میں نکاح کر دیں، میں اب اپنے گھر میں ہوں، مجھے خبر ہی نہیں ہے، لیکن میں نے چونکہ آپ کو اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے، تو آپ میری طرف سے میری وکالت کرتے ہوئے جہاں چاہیں میرا نکاح کر سکتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح بالتوکیل، وکیل بنا کے نکاح کرنا. اچھا، اب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ میں سے ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، آپ مرد ہیں آپ عورت ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں مرد کو کہ جی تو جہاں چاہے میرا نکاح کر دے. یہ ذرا صورت سمجھنا. اس کو کہا کہ آپ جہاں چاہے میرا نکاح کر دو. اب اس نے سوچا کہ آپ نے اس کو اپنا وکیل بنایا ہے، تو یہ مرد سوچتا ہے اچھا شادی کی تو مجھے بھی ضرورت ہے، چلے میں خود سے ہی اپنے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہوں. اب یہ مرد کیا کرے گا؟ آپ کے سامنے جو ہے یہ کہے گا کہ میں اپنا نکاح اپنی مرضی سے، جو میری موکلہ ہے میں اس سے کرتا ہوں. اب آپ کو نہیں پتہ، یہ خود ہی مرد ایجاب بھی کرے گا اور قبول بھی. تو ایک ہی بندہ ایجاب بھی کر رہا ہے اور قبول بھی کر رہا ہے. ایجاب کرے گا اپنی ذات کی طرف سے، اس کو اپنی ذات کا اختیار ہے، اور جو آگے سے قبول کرنا ہے نا تو وہ آپ نے اپنے قبول کا اختیار اس کو سونپ دیا ہے. جب آپ نے اپنے قبول کا اختیار اس کو سونپ دیا ہے تو پھر یہ ایجاب بھی ایک ہی بندہ ایجاب بھی کر لے گا اور قبول بھی. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ نکاح کی اصل صورت یہ ہے کہ میاں بیوی ڈائریکٹ مرد اور ڈائریکٹ بیٹھ کے آپس میں ایجاب قبول کرے. دوسری صورت یہ کسی کو وکیل بنا دیں، اور بسا اوقات وکیل خود ہی اپنے موکل یا موکلہ سے اپنا نکاح کر لیتا ہے. تو جب ایسی صورت ہو جیسے کہ ابھی میں نے بتائی، بندہ ایک ہے لیکن اس کے پاس طرفین کے نکاح کی دونوں طرفوں کے اختیار ہیں. ایجاب کا بھی ایک طرف ایجاب اور ایک طرف قبول ہے. یہ ساری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اچھا اب دیکھیں، اب ایک بندہ کہتا ہے یہ قول زوجنی، تم مجھ سے نکاح کر، فتقول زوجتک کا، وہ عورت آگے سے کہتی میں تم سے شادی کی. کہتے ہیں یہ جائز ہے، لأن ھذا توکیل بالنکاح، یہ نکاح کے اندر وکیل بنانا ہے. والواحد یتولی طرف النکاح، اور ایک بندہ نکاح کی دو طرفوں کا مالک ہوتا ہے. علامہ نبین انشاءاللہ تعالی، اس کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. ویانا کے تو بلفظ نکاح و تزویج والہبہ و تملیک و صدقہ. یہ سوال یہ بنے گا کہ لفظ نکاح، ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو ہم نے صیغے بولنے ہیں نکاح کے لیے وہ ماضی کے بولنے ہیں، یا ایک ماضی کا ایک مستقبل کا. اب یہاں سے ایک اگلا سوال یہ ہے کہ لفظ نکاح کس کس لفظ سے منعقد ہو سکتا ہے. اس میں کہہ رہے ہیں حناف کے نزدیک یا ناقد بلفظ نکاح، لفظ نکاح سے بھی نکاح منعقد ہوگا. مرد کی عورت کو میں تم سے نکاح کرتا ہوں، لفظ تزویج سے میں تم سے شادی کرتا ہوں. والہبہ، میں اپنا تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. یہ ہبہ دینا کسی کو تحفہ ہوتا ہے، گفٹ دینا ہوتا ہے. والتملیک، میں تمہارا مالک بنتا ہوں، یہ تمہیں اپنا مالک بناتا ہوں. یہ صدقہ، میں تمہیں اپنی ذات صدقہ کرتا ہوں. اب ان لفظوں میں جو بھی لفظ بولیں گے نکاح منعقد ہو جائے گا. وقال الشافعی، امام شافعی کہتے ہیں رحمہ اللہ، لا ینعقد الا باللفظ نکاح و تزویج، کہ جو نکاح ہے لفظ نکاح اور تزویج ہی سے منعقد ہوگا. دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل یہ کہتے ہیں لأن تملیک لیس حقیقت فی ولا مجاز عنہ، کہ جب مرد عورت کی شادی ہوتی ہے نا تو نہ تو اس میں حقیقی طور پر مرد عورت کا مالک بنتا ہے اور نہ مجازی طور پر مالک بنتا ہے. کیوں؟ تزویج کا مطلب ہوتا ہے تلفیق،
کسی سے چمٹنا، تو جب کسی چیز کسی سے چمٹتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تزویج۔ اور نکاح کا مطلب ہوتا ہے لزم، ملانا، جب مرد اور عورت آپس میں ملاپ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نکاح۔ ولا دما ولا ازواج بین المالک والمملوکہ اصلا، اور مالک اور مملوکہ میں نہ تو ضم پایا جاتا ہے ملاپ، اور نہ ہی ازدواج چمٹانا پایا جاتا ہے۔ والا نہ ہماری دلیل، احناف نے یہ جو کہا ہے کہ لفظ نکاح لفظ تزویج، تو اصل میں یہ احناف کہتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جس میں ملکیت کا معنی پایا جائے اس لفظ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پہلے یہ میرا جملہ سمجھے، ہر وہ لفظ جس لفظ میں نکاح ملکیت کا معنی پایا جائے اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اب امام مالک کہتے ہیں کہ میاں بیوی کوئی ایک دوسرے کے مالک اور مملوکہ نہیں ہے، مالک اور غلام نہیں کہ وہ مالک بن گیا وہ باندھی اور روٹی بن گئی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، ملکیت پائی جاتی ہے۔ ملکیت کیسے پائی جاتی ہے بیٹا؟ ملکیت یوں پائی جاتی ہے، مرد جو حق مہر دیتا ہے عورت کو، تو وہ حق مہر ہوتا ہے عورت کے جسم کے ایک خاص حصے کا بدلہ، یعنی مرد کو اپنے جسم کا ایک حصہ دیتی ہے، اور مرد جو ہے نا اس حصے کے بدلے اس کو پیسے کرتا ہے، پیمنٹ کرتا ہے۔ تو چونکہ وہ جب ایک حصے کا مالک ہو گیا تو اس کے واسطے سے وہ پوری عورت کا مالک شمار ہو جاتا ہے۔ تو ملکیت کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ جو امام ابو حنیفہ امام شافعی نے کہا تھا کہ جی اس میں ملکیت نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ملکیت پائی جاتی ہے، کیونکہ جو حق مہر ہے وہ عورت کے جسم کا مالک ہونے کے لیے ہی حق مہر دیا جاتا ہے۔ اب ترجمہ کریں، والا نہ ہم کہتے ہیں ان تملیک کا سبب، تملیک سبب ہے لمل کے متعد مل کے مطابق، اے فی محلہ اس کی جگہ میں، بے واسطہ مل کے رقبہ، اور اس کے واسطے سے وہ مل کے رقبہ کا مالک ہو جاتا ہے۔ وہ ثابت بھی نکاح، اور مل کے متع تو نکاح کے ذریعے بھی ثابت ہوتی ہے۔ وسببیت و طریق المجاز، اور یہ سببیت مجاز کے طریق سے ہے، یعنی کہ آگے یہ بلاغت کی بات کی ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ مرد اور عورت وہ ان میں جب مرد حق مہر دیتا ہے تو عورت کے ایک جسم کی مالک بن جاتا ہے۔ بیانہ کے بلفظ البیع، اور لفظ بیع کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ وہ صحیح، اور یہی صحیح ہے لوجود طریق المجاز، کیونکہ اس میں مجاز کا طریق پایا جائے، یعنی مجازن لفظ بیع سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ ظاہر اس میں وہ حق مہر دے کے عورت کا جسم کے حصہ خریدتا ہے۔ نہ کہ اب یہاں تک تو ہو گیا تھا کہ کس کس لفظ سے نکاح منعقد ہوتا ہے، اب آگے شروع ہے کس کس لفظ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ ولا نہ کہ لفظ اجارہ، لفظ اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ اجارہ کا مطلب ہوتا ہے کرائے پہ دینا، اور کرائے میں بندہ مالک نہیں بنتا۔ آپ بازار سے کوئی چیز رینٹ پہ لیتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے لیتے ہیں نا، اس کے مالک نہیں بنتے، بلکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس آتی ہے، پھر ہم نے واپس کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسے بیوی کو ہم تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے ہی لیتے ہیں، وہ ساری زندگی کا حساب تب ہوتا ہے نا۔ تو لفظ اجارہ یہ بھی درست نہیں ہے، لینا لیسا بسبب ملک المتع، کیونکہ یہ ملک متع کا اسباب نہیں ہے۔ ولا بلفظ الاباحت، لفظ اباحت سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ لفظ اباحت کہتے ہیں بیٹا کسی چیز کا مباح ہونا، کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو جائز قرار دینا، تو ظاہر اس میں بھی ملکیت نہیں پائی جاتی۔ والاخلال، اور لفظ اخلال کے ساتھ بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا، کیونکہ لفظ اخلال جو ہے نا خلل، تو یہ مطلب اس میں بھی ملکیت نہیں پائی جاتی۔ والاعارہ، احلال، حلال کرنا بھی یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے، اس سے بھی حلال کرنے سے بھی ملکیت نہیں پائی جاتی۔ والاعارہ، اور چیز عاریتاً ادھار لینا دینا، تو اگر مرد کہے کہ میں تمہیں ادھار لیتا ہوں، اور کہے ٹھیک ہے میں اپنا ادھار تمہارے سپرد کر دیتی، یہ ادھار نہیں بیٹا اس میں، تو یہ عاریتاً میں بھی چیز بندہ ادھار لیتا ہے پھر واپس کر دیتا، مالک نہیں بنتا۔ لما قلنا، جیسا کہ ہم نے کہا۔ ولا بلفظ الوصیت، لفظ وصیت سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا، لأنہا توجب الملک مضاف الی ما بعد الموت، کیونکہ یہ ملک کو واجب کرتی ہے اس چیز طرف جو موت کے بعد ہو۔
قال ولا ينعقد بنکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین عاقلین بالغین مسلمین رجلین اور رجل وامرأتین عدولا کانوا او غیر عدول او محدودین فی القذف، اور نکاح منعقد نہیں ہوگا مسلمانوں کا مگر اس وقت جب دو گواہ حاضر ہوں، دونوں آزاد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، وہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، عدولاً کانوا غیر عدول، چاہے وہ عادل ہوں چاہے غیر عادل ہوں۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک صورت ہوں چاہے فاسق ہوں، مطلب برے کام کرتے ہوں، یا او محدودین فی القذف، یا ان کو حد قذف ہی کیوں نہ لگی ہوئی ہو۔ تو یہ احناف کا احناف کہتے ہیں کہ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ اعلم ان شہادت شرط فی باب نکاح، تو جان کہ گواہی نکاح کے باب میں یہ شرط ہے، لقول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور نے فرمایا لا نکاح الا بشہود، گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ وہ حجت علی مالک، یہ امام مالک کے خلاف دلیل ہے۔ امام مالک کہتے ہیں گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اعلان کی ضرورت ہے۔ آپ اعلان کر دیں کہ فلاں مرد اور عورت کا نکاح ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں گواہ ضروری نہیں، اعلان ضروری ہے۔ فی اشتراط الاعلان دون شہادت، وہ اعلان کی شرط لگاتے ہیں، گواہی کی شرط نہیں لگاتے ہیں۔ ولا بد من اعتبار الحریت، اب اس پہ بیٹا یہ جو اوپر ہم نے پڑھا نا حرین عاقلین بالغین، اب کہتے ہیں کہ یہ ساری قیدین کی فائدہ کیا ہے۔ ولا بد من اعتبار الحریت، حریت کا اعتبار اس لیے ضروری ہے آزادی کا، لأن العبد لا شہادت له لعدم الولایت، کہ غلام کو حق شہادت حاصل نہیں کیونکہ وہ ولی نہیں بن سکتا، اس کے پاس ولایت نہیں، جب ولایت نہیں تو شہادت بھی نہیں، اور جب شہادت نہیں تو گواہ بھی نہیں بنے گا۔ ولا بد من اعتبار العقل، اور عقل کا اعتبار یہ جو عاقلین کا تھا، عقل کا اعتبار اس لیے ہے اور بلوغ کا، لأنہ لا ولایت بدونہما، کیونکہ عاقل بالغ کے علاوہ کسی اور کو ولایت ملتی نہیں، ولی وہ بنتا ہے جو عاقل اور بالغ ہو۔ اس کے بعد ہے مسلمین، کہ دونوں مسلمان، ولا بد من اعتبار الاسلام، ضروری ہے کہ مسلمانوں کے نکاح میں اسلام کا اعتبار کیا جائے، فی ان کی حت المسلمین، مسلمانوں کے نکاح میں، لأنہ لا شہادت للکافر المسلم، کیونکہ کافر کو مسلمان پر گواہی کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ بیٹا اس کے اوپر یہ جو انہوں نے قیدیں لگائی تھی نا کہ آزاد کی قید کیوں ہے، عاقل کی کیوں ہے، بالغ کی کیوں ہے، مسلمان کی کیوں ہے، اب آگے آگے دو مرد اور ایک مرد یا دو عورتیں، تو یہ بھی بیٹا قرآن پاک میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو مرد گواہی دیں، ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دے دیں۔ اس طرح بقرہ کے سیکنڈ لاسٹ بلکہ لاسٹ والے رکوع میں، جس کو آیت مداینت بھی کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس آیت میں آتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات شروع ہو گئی ہے عدولاً کانوا غیر عدول، اس پہ اب بحث۔ ولا یشترط وصف الذکورات، صرف مرد ہونے کی شرط نہیں لگائی، حتیٰ ینعقد بحضور رجل وامرأتین، یہاں تک کہ نکاح منعقد ہو جائے گا ایک مرد اور دو عورتوں کی حاضری کے ساتھ۔ وفیہ خلاف الشافعی، اس میں امام شافعی کے ساتھ اختلاف ہے۔ وستعرف فی الشہادات، اور آپ ان قریب اس کو باب الشہادات میں پہچانیں گے۔ ولا تشترط العدالۃ، اور عدالت کی شرط اس میں نہیں لگائی گئی کہ عادل ہو، نیک بندہ ہی گواہ بنے۔ حتیٰ ینعقد بحضرۃ الفاسقین عندنا، یہاں تک کہ ہمارے نزدیک فاسقوں کی موجودگی سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، خلاف الشافعی، برخلاف امام شافعی کے، لہو ان شہادت من باب الکرامت، وہ کہتے ہیں کہ یہ گواہی دینے یہ کرامت اور عزت والی بات ہے، گواہ اس کو بناؤ جو معزز ہے۔ والفاسق من اہل الاہانت، اور جو فاسق ہے وہ تو ان میں سے جن کی توہین کرنا ہوتی ہے، اہل اہانت میں سے ہیں۔ والانا، ہماری دلیل یہ ہے، انہ من اہل الولایت، چونکہ وہ اہل ولایت سے ہے، فیکون من اہل شہادت، زیادہ اہل شہادت میں سے بھی ہوگا۔ وہذا لانہ لما لم یحرم الولایت، اب دوسری دلیل دے رہے ہیں۔ امام شافعی نے یہ کہا تھا کہ جی نکاح شہادت جو ہے نا، گواہی دینا، یہ عزت کی بات ہے، تو عزت ہوتی ہے عادل لوگوں کی، فاسقوں کی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ فاسق جب ولایت کا حق رکھتا ہے تو گواہی کا حق بھی رکھتا ہے۔ اب دوسری دلیل، وہذا لانہ لما لم یحرم الولایت علی نفس، جب وہ اپنے نفس پر اس کی ولایت حرام نہیں ہوئی اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، لا یحرم علی غیرہ، تو غیر پر بھی حرام نہیں ہوگی۔
لأنه من جنسی، کیونکہ یہ اس کی جنس سے ہے، والے نہ، اور دوسری دلیل آگے سے یہ دے رہے ہیں